پیارے بچوں، آج جو ہم آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں وہ بہت دلچسپ اور مزیدار ہونے والی ہے۔ پہاڑوں کے اوپر چھوٹا سا میدانی علاقہ تھا جہاں بہت خوبصورت پیڑوں اور درختوں پر مزیدار انرجی سے بھرپور قدرتی جنگلی پھل لگے ہوئے تھے۔ ان پھلوں کے علاوہ اس جنگل میں جنگلی بھینس، ہرن کے بچے، زیبرے اور دوسرے جنگلی جانور بھی رہتے تھے۔ یہ میدانی علاقہ ایک جھیل کی جانب ڈھلوان دار تھا۔ جب بھی تیز بارشی طوفان آتا تو پودوں سے پھل ٹوٹ کر آبشار میں سے ہوتے ہوئے پہاڑوں سے نیچے جھیل میں گر جاتے تھے۔ جہاں پھل گرتے وہاں میدانی علاقوں میں رہنے والے جانور بھی تند و تیز طوفانی بارش کا سامنا نہ کر پاتے اور آخر کار بے بس ہو کر مر جاتے، اور یہ طوفانی بارش کا پانی ان کے مردہ جسموں کو بہا کر آبشار سے ہوتا ہوا جھیل میں گرا دیتا۔ اس طرح یہ جھیل مزیدار لذیذ پھلوں سے بھر جاتی۔ ہاں تو بچوں، اس جھیل کے ہر طرف گھنے جنگل تھے جس میں خون خوار طاقتور شیر رہا کرتے تھے۔ جب انہیں پتہ چلتا کہ جھیل بھینسوں اور ہرن کے مزیدار گوشت سے بھر گئی ہے تو وہ کناروں پر بیٹھ کر خوب دعوت اڑانا شروع کر دیتے، مردہ جانوروں کو چیر پھاڑ کر دیتے۔ جھیل میں اٹھنے والی پانی کی لہر بھی ان کی مدد کرتی۔ وہ کیسے؟ جو بڑا جانور گرتا اس کو پکڑتی اور دھکیل کر کناروں کی جانب شیروں کے پاس کر دیتی۔ اس طرح شیر خوب مزے سے دعوت کا لطف اٹھاتے۔ شیروں سے جو گوشت کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے بچ جاتے، جھیل کا یہ پانی ان کو اور پھلوں کو اپنے ساتھ آگے ایک تنگ سی ندی میں بہا کر لے جاتا۔ یہ تنگ ندی کافی دور تک جاتی، پھر یہ آگے ایک کھلی وسیع جھیل میں گر جاتی۔ یہ جھیل پہلے والی جھیل سے کافی بڑی جھیل تھی۔ اس خوبصورت جھیل کے ارد گرد کناروں پر بسنے والے جانور اس جھیل کو جے جھیل کہتے تھے، کیونکہ یہ انگلش کے حروف جے کی شکل جیسی تھی۔ اس جھیل کے کنارے پر بسنے والے جانور مگرمچھ، لگڑ بگڑ، ہائینک، بندر، کچھوے، مینڈک، مچھلیاں وغیرہ جب جھیل میں پھلوں کی آمد اور شیروں سے بچے کھچے گوشت کے ٹکڑے کو آتے دیکھتے تو بچوں ان کے منہ میں پانی آ جاتا، پھر وہ لگتے ان کو خوب مزے سے کھانے۔ مگر جہاں مگرمچھ، مینڈک، مچھلیاں خوب لذیذ گوشت کھاتے وہاں بندر پھلوں سے خوب لطف اندوز ہوتے تھے، جی بھر کر کھاتے۔ ہر جانور اپنی اپنی پسند کی چیز کھاتا، پھر جھیل کا تازہ پانی، ٹھنڈا میٹھا پانی، مزیدار پانی پیتے اور واپس اپنے اپنے مسکنوں میں چلے جاتے۔ یہ جے شکل کی جھیل آگے ایک پھر تنگ سی ندی کی شکل اختیار کر لیتی۔ یہ ندی لمبائی میں پہلی ندی کی نسبت بہت لمبی تھی۔ جے جھیل میں جانوروں کے بچے کھچے گوشت کے ٹکڑے، پھلوں کے ٹکڑے اور چھلکے بھی اس ندی میں آگے پانی کے ساتھ بہتے جاتے تھے۔ اس ندی کے آغاز میں جنگل کے اس پار دو شہر آباد تھے۔ ایک پیارے بچوں جنگل کے قریب شہر تھا اور ایک دوسرا جنگل سے دور تھا۔ جنگل سے دور شہر کے سیوریج کے پانی ایک نالے سے ہوتا ہوا اس دور والے شہر کے سیوریج کا پانی ایک نالے سے ہوتا ہوا قریبی شہر کے گندے پانی کے نالے میں شامل ہو جاتا۔ اس طرح دونوں شہر کے سیوریج کے پانی کا یہ مشترکہ نالہ جو ہے وہ جو پچھلی ندی جس کا ذکر کیا گیا ہے ندی کے آغاز میں ہی شامل ہو جاتا۔ اس طرح ندی کا پانی گدلا ہو جاتا۔ یہ گدلا پانی ندی میں موجود جانوروں اور پھلوں کے انتہائی باریک اور چھوٹے
بچنے والے ٹکڑوں کو گلانے سڑانے کا کام کرتا۔ بچوں، آپ کو بتایا تھا کہ یہ ندی بہت لمبی ہے جس کا پانی آہستہ آہستہ کناروں میں جذب ہو جاتا ہے۔ کچھ پانی ندی کے دونوں طرف رہنے والے جانور پی لیتے ہیں۔ اس طرح ندی کا پانی آہستہ آہستہ بہت کم رہ جاتا ہے۔ ندی کے پیندے میں صرف تلچھٹ یعنی ایک ڈینس فلوئڈ ہی رہ جاتا ہے۔ آگے سمندر کے قریب یہ ندی اپنا سارا مواد ایک نسبتاً کھلے جوہر یعنی تالاب میں جمع کر کے سمندر میں پھینک دیتی ہے۔ پیارے بچوں، یہ کہانی تھی اس بیچاری ندی کی جو پانی کے ساتھ تو بہت خوش تھی مگر آہستہ آہستہ پانی اس کو تنہا چھوڑ گیا۔ پیارے بچوں، ایکچولی یہ کہانی تھی ہمارے ایلیمنٹری کینال کی اور اس میں فوڈ ڈائجیشن کی۔ پہلی جھیل اورل کیوٹی کو ظاہر کرتی ہے۔ جھیل کے ارد گرد بسنے والے شیر ہمارے ٹیتھ ہیں۔ جھیل کی لہر سے مراد ہماری ٹونگ یعنی زبان ہے جو فوڈ کو ٹیتھ کے جانب گرائنڈنگ کے لیے دھکیلتی ہے۔ آگے ندی سے مراد ایسوفیگس ہے۔ دوسری کھلی جے شکل کی جھیل سے مراد سٹومک ہے یعنی معدہ۔ اس کے ارد گرد جانوروں سے مراد انزائمز ہیں۔ دوسری طویل ندی سے مراد سمال انٹسٹائن ہے اور اس کے آغاز میں بسنے والے شہر لیور اور پینکریاس ہیں جن کے سیوریج کے پانی سے مراد ان کی سیکریشن یعنی بائل اور پینکریاٹک جوس ہے۔ ندی کے آخر میں جو تالاب یا جوہر سے مراد ریکٹم یعنی بڑی آنت ہے جس کا اختتام اینس پر ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس دلچسپ اور مزیدار کہانی سے امید ہے کہ آپ ہیومن ڈائجسٹو سسٹم کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔